السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، بریلی مذہب کے علماء کی طرف سے علماء اہل سنت و جماعت احناف علماء حق علماء دیوبند پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علماء حق علماء دیوبند نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، حضور کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور حوالے کے طور پر بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ بریلویوں کے ویب سائٹ پر علماء حق علماء دیوبند کے خلاف جو عقائد گڑھے گئے ہیں، جو مضامین چل رہے ہیں، ان میں دوسرا عقیدہ اس طریقے سے لکھا گیا کہ دیوبندی اکابر قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھتا ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس کے بعد مطلب لکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ قاسم نانوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، بحوالہ کتاب تحذیر الناس۔ جس عبارت پر اعتراض کیا گیا، جو عبارت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، وہ تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 41 پر ہے، جو موجودہ نسخہ مکتبہ تھانوی کا چھپا ہوا ہے، صفحہ 41 پر ہے۔ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ بریلی مذہب کے علماء ہمیشہ خیانت سے کام لے کر علماء حق علماء دیوبند سے بدزن کرنے کے لیے اپنی عوام میں جھوٹ بولتے ہیں اور علماء حق علماء دیوبند پر الزام لگاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت بڑی خیانت سے کام لیا گیا ہے۔ وہ خیانت یہ ہے کہ آگے پیچھے کی عبارت کو کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے مفہوم کچھ کا کچھ ہو گیا۔ ہم بتاتے ہیں کہ اس کی سچائی کیا ہے، اس عبارت سے آگے پہلے کی عبارت کیا ہے۔ اگر آگے اور پیچھے کی عبارت کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو پورا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے گا اور ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھ جائے گا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی، بلکہ اس عقیدے کو منسوب کرنے والے نے علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹا الزام لگایا ہے، بہتان بازی کی ہے۔ دیکھیے کتاب تحذیر الناس ہے۔ اس کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ خاتم النبیین کے معنی و مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، اور مصنف کتاب حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں خاتم النبیین کا لفظ آیا ہوا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا۔ لہذا خاتم النبیین کا ایک ایسا معنی و مفہوم بیان کیا جائے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل طور پر مدح سرائی ہو سکے اور خاتم النبیین کا مکمل مفہوم ادا ہو سکے۔ ویسے تو عوام کی نظر میں یہی معلوم ہے کہ زمانے کے اعتبار سے آخری ہونا یہی خاتم النبیین کا مفہوم ہے، لیکن حضرت والا نے بتایا کہ یہ معنی مفہوم تو ہے ہی، اس میں کوئی انکار نہیں، زمانے کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کا انکار ضروریات دین کا انکار ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کی تعداد رکعات کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونے کا انکار کرے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن خاتم النبیین کا ایک ایسا معنی و مفہوم بیان کیا جائے کہ اگر اس معنی مفہوم کو مراد لیا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل طور پر مدح ہو سکے۔ چنانچہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا یہ تو تسلیم ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ حضور پاک کے لیے خاتم النبیین کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت میں بذات ہیں، باقی نبیوں کی نبوت بالعرض ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ نبی بننے میں تمام نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے محتاج ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ جس طریقے سے سورج روشنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن چاند روشنی دینے میں سورج کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی نبی کے محتاج نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے نبی بننے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے محتاج ہیں۔ یہ خاتم النبیین بذات ہونے کا مطلب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی کر بھی ہیں کہ وصف نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہیں، یعنی تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ تمام نبی بننے میں ہمارے نبی کے محتاج ہیں، لیکن ہمارے نبی بننے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔
اب اگر یہ معنی و مفہوم لیا جائے تو اس معنی مفہوم کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور سب سے پہلے پیدا ہو جاتے، پھر بھی آپ خاتم النبیین ہوتے۔ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے، اگر بیچ میں ہمارے نبی پیدا ہوتے تو پہلے جو نبی پیدا ہوئے یا بعد میں نبی پیدا ہوتے، ان تمام نبیوں کے بھی خاتم النبیین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اب ظاہر سی بات ایک سوال ہو سکتا تھا، خاتم النبیین کا معنی مفہوم ہوتا ہے جو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہو۔ اب اگر ہمارے نبی سب سے پہلے پیدا ہوتے تو خاتم النبیین کیسے ہو سکتے تھے؟ یا 1,24,000 جو انبیاء کرام تشریف لائے، اگر ان کے بیچ میں مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ خاتم النبیین کیسے ہو سکتے تھے؟ اگر صرف زمانے کے اعتبار سے آخری نبی لیا جائے، لیکن اگر خاتم النبیین کا وہ معنی مفہوم مراد لیا جائے جو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، بالذات نبی ہیں، اس معنی و مفہوم کے اعتبار سے اگر آپ بیچ میں بھی پیدا ہوتے پھر بھی خاتم النبیین ہی ہوتے، پہلے پیدا ہوتے پھر بھی خاتم النبیین ہوتے، سب سے آخر میں پیدا ہوئے پھر بھی خاتم النبیین ہی ہیں۔ خاتم النبیین کی صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اگر یہ معنی و مفہوم لیا جائے، اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اگر یہ معنی و مفہوم لیا جائے خاتم النبیین کا، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالذات نبی ہیں، یعنی نبی بننے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن دوسرے نبی بننے میں ہمارے نبی کے محتاج ہیں؟ اگر یہ معنی و مفہوم لیا جائے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو نبی پیدا ہو چکے ہیں حضور سے پہلے، ان تمام نبیوں کے نبی تو ہمارے نبی ہوں گے ہی، لیکن اگر فرض کر لیا جائے، مان لیا جائے، ایسا حقیقت میں ہوگا نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور نبی پیدا ہو جائے یا حضور پاک کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، تو اس مفہوم کے اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالذات نبی ہیں، یعنی نبی بننے میں کسی کی محتاج نہیں، باقی نبی ہمارے نبی کی محتاج ہے، اس معنی کے اعتبار سے حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حضور بدستور خاتم النبیین ہوں گے، یہ مطلب بیان کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے زمانے کے اعتبار سے جو خاتم النبیین ہیں، اس میں یقیناً فرق آئے گا، لیکن خاتم النبیین کا جو دوسرا مفہوم بیان کیا گیا بالذات نبی ہونے کا، اس مفہوم میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور یہاں پر جو جملہ استعمال کیا گیا ہے اسی معنی و مفہوم کے اعتبار سے کیا گیا۔ لیکن جو عقیدہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا ختم النبیین کے سلسلے میں، وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونے کو تسلیم کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ 5 وقتہ نمازوں کی تعداد رکعات پر یقین رکھنا۔ جس طریقے سے اگر ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن خاتم النبیین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حضور پاک بالذات نبی ہیں، یعنی تمام نبیوں کے نبی ہیں، نبی بننے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں، باقی نبی بننے میں حضور کے محتاج ہے۔ اس معنی و مفہوم کے اعتبار سے اگر کوئی شخص ہمارے نبی کے بعد نبی بن جاتا ہے بالفرض، یا تسلیم کر لیا جائے بالفرض، تو اس معنی و مفہوم کے اعتبار سے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین بالذات ہیں، اس معنی کے لحاظ سے حضور پاک کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہونے کے میں یقیناً فرق آئے گا، لیکن یہاں پر وہ مطلوب مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبارت کو جو نقل کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ جملہ موجود ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، وہ اوصاف ذاتی بوصف نبوت کیا ہے اس کو سمجھیے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 6 میں تفصیل موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض، یعنی اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے، پر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں، آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے، غرض جیسے آپ نبی الامت ہیں ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں۔ یہ ہے اوصاف ذاتی بوصف نبوت، اس معنی کے لحاظ سے کہ ہمارے نبی
وصف نبوت میں بذات ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، باقی نبی دوسرے ہمارے نبی کے محتاج ہیں۔ اگر یہ معنی و مفہوم لیا جائے تو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے، یعنی کسی کو بھی ہمارے نبی کی طرح نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی۔ افراد خارجی کیا ہے؟ یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء 1,24,000 کم و بیش تشریف لا چکے ہیں ان پر تو ہمارے نبی کی فضیلت ثابت ہوگی ہی، بلکہ افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوگی۔ افراد مقدرہ کیا ہے؟ اگر کسی کو نبی فرض کر لیا جائے، مان لیا جائے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، اگر اس کو فرض کر لیا جائے پھر بھی آپ بدستور خاتم النبیین ہوں گے۔ اب اس کے بعد وہ جملہ آ رہا ہے جو اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کی زندگی میں یا اور کسی زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ تو کتنا واضح مطلب ہے، اگر اس جملے کو پہلے ہی کے جملے سے کاٹ دیا جائے تو معنی مفہوم الگ ہو جائے گا۔ اگر صرف اتنا پڑھا جائے اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، یقیناً اگر صرف اتنا پڑھا جائے گا تو اس سے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے حضور پاک کے ختم نبوت کے سلسلے میں اس پر فرق پڑے گا۔ لیکن اگر یہاں سے عبارت پڑھی جائے، ہاں اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے، اگر یہاں سے عبارت کو پڑھیں گے تو پھر مفہوم واضح ہو جائے گا یہاں پر کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معزز ناظرین، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس معنی کے اعتبار سے بھی کہ زمانے کے اعتبار سے آپ سب سے آخری نبی ہیں، یہ تو اجماع امت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کے بعد کوئی اور نبی تسلیم کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ خاتم النبیین کا یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس معنی کے لحاظ سے کہ آپ تمام نبیوں کے نبی ہیں، بذات ہیں، نبی بننے میں کسی کی محتاج نہیں، لیکن دوسرے لوگ نبی بننے میں ہمارے نبی کی نبوت کی محتاج ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اگر کسی اور نبی کو فرض کر لیا جائے، مان لیا جائے، تو اس معنی کے لحاظ سے کہ آپ وصف نبوت میں بذات، اس معنی کے لحاظ سے آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ معزز ناظرین، امید ہے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رضاخانی علماء جو عوام میں گمراہی پھیلاتے ہیں اور جو اس عبارت کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، غلط سلط مطلب بیان کرتے ہیں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کی خلاف بتلانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ علماء حق، علماء دیوبند پر الزام ہے جس کی سچائی سے کوسوں دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس پر آپ اپنا تبصرہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ سچائی تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔